پیار ایسے جگ جائے گا مجھے پتا ہی نہیں، چوری چھپے آ گیا پتا بھی نہیں چلا۔ وہ لڑکا مجھے پسند کرتا تھا، میں یہ جانتی تھی، پر جب اس نے ہمت کر کے مجھے پرپوز کیا تو میں گھبرا گئی، سمجھ نہیں آیا کیا کروں، کیسے ری ایکٹ کروں۔ میں نے اس کی بہن کو یہ بات بتا دی، شاید اس نے گھر پر بتا دی ہوگی، پھر اچانک سب بدل گیا۔ اب اس کا مجھے دیکھنا، راستے میں مسکرانا، ہلکی سی شرارت کرنا سب بند ہو گیا، جیسے وہ اپنی دنیا سے مجھے نکال چکا تھا۔ پہلے تو یہ سب نارمل لگا، لیکن کچھ دنوں بعد دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ شاید میں نے غلطی کر دی تھی، اسے کھونے کا احساس ہونے لگا، پر اب میں کیا کروں؟ جب بھی اسے دیکھتی تو وہ نظریں چرا کر گلی بدل کر چل لیتا، جیسے اب میں اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ اس کی وہ بے رخی، وہ اندیکھی اب مجھے پریشان کرنے لگی، جیسے اب اس کی دنیا میں میری کوئی جگہ ہی نہیں رہی۔ پھر کچھ دنوں تک تو وہ دکھائی بھی نہیں دیا، اور جب کچھ ہفتوں بعد میں نے اسے دیکھا تو میرا دل ہی دھڑک اٹھا، لیکن یہ دھڑکن خوشی کی نہیں، ایک عجیب سی تکلیف کی تھی۔ وہ کسی اور کے ساتھ پارک میں گھوم رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، شاید وہ آگے بڑھ چکا تھا۔ اس پر بہت غصہ آیا، اس سے بھی زیادہ خود پر آیا۔ پارک میں اس کی مسکان دیکھ کر میں سہم سی گئی تھی، وہ کسی اور کے ساتھ تھا، اور میرا دل جیسے بجھ سا گیا۔ لیکن پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی، کچھ پل کے لیے وہ ٹھٹکا، پھر میری طرف بڑھنے لگا۔ سنو، وہ لڑکی بس میری اچھی دوست ہے، اس نے جلدی سے صفائی دی، جیسے میں کوئی فیصلہ سنانے والی ہوں۔ تم غلط مت سمجھو، اور اس بار پلیز میری بہن کو مت بتانا، پچھلی بار بہت ڈانٹ پڑی تھی۔ میں نے آنکھیں سکوڑ کر اس کی اور دیکھا۔ تم سچ بول رہے ہو؟ اس نے سر ہلایا۔ ہاں بالکل۔ وہ جانے ہی والا تھا کہ میں نے ہمت جٹا کر کہا، اگر اب تم مجھے کچھ کہو گے تو میں تمہاری بہن سے نہیں بولوں گی۔ اس نے عجیب سی شک بھری نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کچھ منٹ لگ گئے اس بیوقوف کو سمجھنے میں، پھر جب سمجھ آیا تو اس کے چہرے پر جو مسکان آئی وہ دیکھنے لائق تھی۔ وہ ٹھہرا، کچھ سیکنڈ کے لیے میری آنکھوں میں دیکھا، پھر ہلکے سے مسکرایا۔ سچ میں؟ اس نے پوچھا، جیسے یقین ہی نہ ہو۔ میں نے ہلکے سے سر ہلایا، نظریں جھکا لی۔ مجھے خود پر حیرانی ہو رہی تھی، میں ایسا کیوں کر رہی تھی؟ وہ کچھ قدم اور قریب آیا۔ مطلب اگر میں کچھ کہوں گا تو تم چپ رہو گی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ہلکی سی شرارت تھی وہاں، لیکن کہیں نہ کہیں ایک امید بھی تھی۔ ہاں، میں نے دھیرے سے کہا۔
اس بار تمہاری بہن سے نہیں کہوں گی۔ وہ ہنس پڑا۔ اچھا، تو اب میری شکایت نہیں کرو گی؟ پر ایسا کیوں؟ اب ایسا کیا ہو گیا بھلا؟ میں نے کچھ نہیں کہا، بس ہلکی مسکان دی۔ شاید اسے اب بھی پوری طرح سے یقین نہیں ہوا تھا، لیکن وہ وہیں کھڑا تھا جیسے کچھ اور سننا چاہتا ہو، شاید کچھ ایسا جو میں اب تک نہیں کہہ پائی تھی۔ تو کیا اب تم کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کچھ کہنے کو لفظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ بولو نا، اس نے پھر سے کہا۔ میں نے گہری سانس لی، جیسے خود کو ہمت دینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ پھر ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا، اب کی بار کہو گے تو شاید جواب بھی ملے گا۔ بس اتنا بول کر میں وہاں سے چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک پھر سے لوٹ آئی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ ضرور کریں اور بتائیں اس طرح کی اچھی کہانیاں آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں اپستھت شکشا پرد کہانیاں آپ کا منورنجن کرنے کے ساتھ ساتھ دشا بھی دے گی، تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور ہمارے پریاس کو سفل بنائیے۔ بائے بائے۔